بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کے انسانوں کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دی اور اپنی نبوت کی طرف بلایا۔ جن لوگوں نے آپ کی بات کو مانا، ایمان لے کے آئے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے وہی کامیاب ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے آپ کی بات سے روگردانی کی، اعراض کیا، دنیا میں بھی ناکام ہوئے اور آخرت کے اندر بھی وہ لوگ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہی فکر ہوتی تھی کہ ہر انسان کلمہ پڑھ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ وہ وحشی بن حرب کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، آپ کے ناک کان کاٹے اور آپ کا کلیجہ نکالا، آپ کے سارے اعضاء کا مسئلہ کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ وحشی بن حرب بھی اگر ایمان لے آئے تو جنت میں چلا جائے گا، اور اگر ایمان نہ لایا تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت آئی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، تو یہ آیت ایک صحابی رسول کو دے کر وحشی بن حرب کے پاس بھیجا۔ وحشی بن حرب فتح مکہ کے بعد طائف کی طرف چلا گیا تھا۔ جو احباب طائف گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تقریباً 70-80 کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے طائف کا۔ تو اس زمانے میں کوئی گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھی، اونٹوں اور گھوڑوں، گدوں خچروں کے اوپر ہی سفر ہوا کرتے تھے۔ تو 70 کلومیٹر کی مسافت کا سفر طے کر کے وہ صحابی رسول وحشی بن حرب کے پاس پہنچے اور جا کر اس کو اسلام کی دعوت دی اور یہ آیت سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت آپ کے لیے بھیجی ہے کہ اس آیت کو پڑھیے اور ایمان لے آئیے۔ تو وحشی بن حرب کہنے لگا کہ توبہ کروں اور ایمان لے کے آؤں اور اعمال صالحہ کروں، پھر اللہ سیئات کو حسنات میں تبدیل کرے گا، تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی آیت کا مفہوم یہی ہے کہ جو لوگ توبہ کریں گے، الا من تاب، جن لوگوں نے توبہ کی، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، وآمنا، اور ایمان لے کے آئے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، تو اللہ رب العالمین فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہی لوگ ہیں جن کے گناہوں کو، جن کی سیئات کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو وحشی بن حرب کہنے لگا یہ سارے کام میرے بس کی بات نہیں ہے کہ توبہ، ایمان اور عمل صالح اس کے بعد پتہ نہیں اللہ بخشیں یا نہ بخشیں، تو میں کیسے ایمان لے کے آؤں گا۔ تو وحشی بن حرب نے یہی پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرماتے ہیں کہ جو آدمی مشرک ہے، جو آدمی زانی ہے، جو آدمی قاتل ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کو دگنا گناہ ہوگا، اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، میری بخشش کیسے ہوگی؟ تو یہ آیت جب اس کو سنائی گئی تو کہنے لگا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ قاصد واپس آ گیا۔ دوبارہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت آئی تو یہ جب اس نے کہا کہ یہ شرائط تو بڑی کڑی ہیں، توبہ، ایمان، عمل صالحہ، اس کے بعد توبہ، اللہ رب مجھے معاف کریں یا نہ کریں، تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو پھر دوسری آیت اللہ رب العالمین نے اتاری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو وہ دے کے بھیجا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
کہ شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کریں گے، باقی اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے۔ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، باقی جس گناہ کو چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ تو وحشی بن حرب وہ بھی عربی جانتا تھا، تو اس نے کہا کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے، باقی سب گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ اب یہ بھی اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، پتہ نہیں اللہ مجھے چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے تیسری آیت اتاری اور قاصد کو دوبارہ تیسری مرتبہ یہ دے کے بھیجا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کیا میرے وہ بندو، قل یا عبادی الذین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوا کرو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جب یہ وحشی نے یہ آیت سنی تو کہنے لگا کہ ہاں اب اس آیت کے اندر کوئی شرط اللہ نے نہیں لگائی کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کیا ہے اگر وہ توبہ کر لیں اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو پھر وہ وحشی بن حرب کہنے لگا اب میں ایمان لے کے آتا ہوں۔ پھر وہ طائف سے آیا، مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور اپنے منہ کو چھپاتے ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد یہ اعلان فرما دیا تھا کہ جس نے میرے چچا کو شہید کیا ہے، یعنی وحشی بن حرب کو، جو اس کے سر کو لائے گا تو اس کے سر قلم کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ تو وحشی بن حرب کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں میں قتل نہ کر دیا جاؤں، تو اپنے منہ کو چھپا کے آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور آ کے فوراً اپنے منہ سے نقاب ہٹایا اور کہنے لگا میں وحشی بن حرب ہوں، میں ایمان لے کے آتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً تلوار نکالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحشی بن حرب، یہ وحشی بن حرب ہے، آپ مجھے اجازت دیں اضرب عنقہ، کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رک جاؤ، اب یہ ایمان لا چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے قاتل کے بارے میں بھی کتنے فکر مند ہیں، اس کے لیے بھی بار بار کتنے میل کا سفر طے کر کے قاصد کو بھیج رہے ہیں، پھر آ رہا ہے، پھر بھیج رہے ہیں، پھر آ رہا ہے واپس، کہ وہ ایمان لے آئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ایمان و عمل والی دولت سے نوازے اور اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔